بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 217 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق یعنی نرمی برتنا۔ یہاں یہ بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ خالصتاً کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا خالصتاً وہ کوئی دینی معاملہ ہو، بہرحال انسان کو چاہیے کہ بے جا سختی سے ہمیشہ اجتناب ہی کیا کرے، اور یہ کہ نرمی کو اپنایا کرے، کیونکہ جہاں بھی نرمی کو اپنایا جائے گا تو یقیناً نتائج ہمیشہ بہت ہی خوشگوار اور پسندیدہ ظاہر ہوا کریں گے۔ لیکن جس معاملے میں بے جا سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو وہاں نتائج ہمیشہ ناپسندیدہ ہی ظاہر ہوا کریں گے، اور یہ کہ معاملات حل ہونے کی بجائے اور معاملات سدھرنے اور سلجھنے کی بجائے مزید الجھنوں میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ اس سلسلے میں اس سے قبل ناظرین کرام ہم چند احادیث اس باب میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 464۔ فرمایا کہ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر۔ فرمایا کہ جس انسان کو نرمی میں سے کچھ حصہ عطا کیا گیا ہو تو اسے گویا خیر کا حصہ عطا کیا گیا ہے، اور جو کوئی نرمی سے محروم رہ گیا ہو تو گویا وہ خیر سے محروم رہ گیا۔ اور آگے مزید فرمائے کہ اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامہ حسن الخلق۔ مومن کے میزان میں، یعنی وہ ترازو جس میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انسان کے اچھے اور برے اعمال کا جس ترازو میں وزن کیا جائے گا، وزن سے میزان یعنی وزن کرنے کا وہ آلہ، وہ چیز، وہ ترازو، تو وہاں ظاہر ہے کہ اس موقع پر کہ اس قدر نازک ترین جو موقع ہوگا کہ حساب و کتاب ہے، اعمال کو تولا جا رہا ہے، اور یہ کہ ابھی اعمال کو تولنے کے بعد اور وزن کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے فیصلہ صادر کر دیا جائے گا کہ انسان کے لیے یا تو جنت اور وہاں کی وہ لازوال اور ابدی و دائمی نعمتیں اور راحتیں اور وہ دل پسند زندگی، اللہ کرے کہ وہ جنت اور وہ دل پسند زندگی اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سبھی کو عنایت فرمائے، اور یا اس کے برعکس وہاں اس موقع پر اعمال کا وزن کیے جانے کے بعد خدا نخواستہ
کسی انسان کے لیے جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب کہ اللہ ہم سبھی کو جہنم اور وہاں کے عذاب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الغرض یہ جو انتہائی نازک ترین موقع ہوگا اور اس موقع پر انسان کی جو کیفیت ہوگی، جو اس کی حالت ہوگی، جو بے چارگی کا منظر ہوگا کہ یہ بیچارہ انسان مال و دولت بھی سب دنیا میں رہ گیا، عزیز احباب کوئی بھی وہاں ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ انسان بھاگ کھڑا ہوگا اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں سے بیزار ہو جائے گا، بیگانہ بن جائے گا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ تو جب اس قسم کا ہولناک وہ منظر ہوگا اور یوں اتنی تباہ کاریاں وہ قیامت کا دن، تو انسان کی اس وقت جو کیفیت ہوگی اور جو اس کی صورتحال ہوگی، اور ہر دم ہر لمحہ اس کی بس یہی آرزو ہوگی کہ کاش یا اللہ کسی طرح یہ اس وقت جو ترازو میں میرے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہے تو کوئی ایسا اچھا عمل نکل آئے کہ جس کی وجہ سے یہ نیکیوں کا جو حصہ ہے یہ بھاری ہو جائے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں، تو کتنی تمنا کر رہا ہوگا اس وقت انسان۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن وہ چیز کہ جو نیکیوں کے اس حصے میں کہ میزان اور ترازو کے جو دو حصے ہیں، تو نیکیوں کا پلڑا اگر انسان چاہے کہ وہ بھاری ہو جائے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں، تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ وزنی اس وقت جو چیز ہوگی انسان کے اعمال میں سے وہ ہے حسن الخلق، خوش اخلاقی، کہ دنیا کی زندگی میں انسان اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اگر کوئی خاتون ہے تو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ جس کے معاملات درست ہوں، اور یہ کہ اپنے پڑوسی اور دفتر کے ساتھی اور سبھی لوگ کیا چھوٹے اور کیا بڑے، کیا کمزور اور کیا طاقتور اور کیا مزدور اور کیا امیر کبیر، سبھی کے ساتھ انسان کا رویہ خوش اخلاقی پر مبنی ہوا کرے ہمیشہ۔ تو یہ اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا تو سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا، جو چیز ہوگی، اس چیز کا نام ہے حسن الخلق، یعنی خوش اخلاقی۔ اور گفتگو چل رہی ہے نرمی کو اختیار کرنے کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ خوش اخلاق انسان وہی ہوگا کہ جس کے مزاج میں نرمی ہوگی، ورنہ یہ کہ اگر کسی کے مزاج میں نرمی کی بجائے سختی ہو، زبان پر اور لہجے میں اور گفتگو میں بھی سختی ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی سختی برتتا ہو جو ہمیشہ، تو پھر وہ خوش اخلاق تو نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اسی حدیث میں کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، یقیناً اللہ بغض رکھتا ہے، یعنی اللہ کو نفرت ہے، اللہ ناپسند فرماتا ہے اس انسان کو کہ جو فحش قسم کی گفتگو کیا کرتا ہو، الفاحش، فحش اور بیہودہ قسم کی گفتگو ہو، یا وہ کوئی فحش قسم کا عمل ہو، کوئی کام ہو کہ جس میں بے حیائی کا پہلو نمایاں ہو، اور یہ کہ البذیء یعنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا،
وہ انسان جو گری ہوئی باتیں اور یہ کہ جو اخلاق کے تقاضوں کے منافی ہوں جو باتیں اور بیہودہ اور بے حیائی کا عنصر جن باتوں میں پایا جاتا ہو یا جن کاموں میں یہ عنصر پایا جاتا ہو کہ بیہودگی، بے حیائی اور یہ کہ فحاشی، اس قسم کا جو کوئی انسان ہو اللہ اسے برا سمجھتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ بیہودہ گوئی اور فحش قسم کی باتیں اور بے حیائی کے کام ہوں یا بے حیائی کی باتیں ہوں، یہ تمام بری حرکتیں وہی انسان کرے گا کہ جس کے مزاج میں سختی ہوگی۔ مزاج میں اگر نرمی ہوتی تو انسان یوں بے حیائی کی باتیں نہ کرتا۔ مزاج میں سختی ہے، بات بات پر غصہ دکھاتا ہے، لڑائی جھگڑا کیا کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر اور کمتر تصور کیا کرتا ہے، تبھی یہ انسان آگے چل کر یہ کہ مزاج کی خرابی، پھر مزید یہ کہ گفتگو میں بیہودگی اور بے حیائی، کسی کو تھپڑ مارے گا، کسی کو گالی بکے گا اور بے حیائی کی باتیں کرے گا، تو یہ تمام کام وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کے مزاج میں نرمی نہ ہو بلکہ سختی ہو، کہ سختی ہے تبھی غصہ دکھاتا ہے، سختی ہے تبھی بات بات پر فحش قسم کی گالیاں بکتا ہے۔ الغرض مزاج میں سختی ہے تو برائی ہی برائی ہے اس انسان کے لیے، اور وہ انسان خود بھی بدترین قسم کا انسان ہے، اور اگر مزاج میں نرمی ہے تو گویا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہے۔ اور بالخصوص یہ کہ اس حدیث کے ابتدائی حصے میں یہ جو فرمایا کہ من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، کہ وہ انسان جسے نرمی عطا کی گئی ہو اسے در حقیقت اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر عطا کی گئی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس سلسلے میں بتکلف کوشش کیا کرے، کہ ذہن میں رکھا کرے اس بات کو کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی کے ساتھ بھی کوئی لین دین ہو، کوئی سلسلہ ہو، کوئی خرید و فروخت ہو، کوئی کام کاج ہو، کوئی بات چیت ہو، کوئی گفتگو ہو، انسان ہر معاملے میں، ہر موقع پر اس بات کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں تازہ رکھے کہ ابھی کسی سے کوئی بات کرنی ہے، مجھے نرمی سے میں بات کروں، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس لیے نرمی سے بات کروں کہ میرا کام بنتا ہے تو الحمدللہ، نہیں بنتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ نرمی سے اگر میں بات کروں گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہوں، اور اگر میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں اور کچھ ملے یا خدا نخواستہ کچھ بھی نہ ملے، اگر اللہ کی رضامندی و خوشنودی نصیب ہو گئی تو پھر اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے۔ تو یوں خود کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کہ میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں یا خدا نخواستہ ناپسندیدہ ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا امتحان لے، ہر ایک کے ساتھ میل جول کے موقع پر نرمی کو اختیار کرے تاکہ اسے معلوم ہو سکے یہ بات کہ میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ قسم کا انسان ہوں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 465۔
فرمایا کہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم، دیکھو تم میں وہ لوگ جو کہ ذوی الہیئات قسم کے لوگ ہیں، یعنی معاشرے میں ہمارے ارد گرد وہ لوگ جن کی شرافت کے سبھی معترف ہیں، سبھی کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ یہ اچھے اور متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں۔ اگر اس قسم کے کسی انسان سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لغزش سرزد ہو گئی، تو فرمائے کہ اقیلو، اب تم اس کی لغزش سے درگزر کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اس قسم کا انسان کہ جو ہمیشہ ایک ہی طریقے کو جس نے اپنا رکھا ہو، کہ ہمیشہ وہ راہ حق پر ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ وہ رواں دواں ہے، اور یہ کہ اس کا جو حلیہ ہے، جو اس کی ہیئت ہے، جو اس کے طور طریقے ہیں، وہ رنگ نہیں بدلتا کہ آج ایک طریقہ اور کل دوسرا طریقہ اپنا لیا، بلکہ ایک ہی طریقے پر وہ رواں دواں ہے کہ متقی قسم کا وہ انسان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جایا کرتی ہے کہ آخر انسان ہے۔ تو اگر اس قسم کے انسان سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو تم درگزر کیا کرو، چشم پوشی کا مظاہرہ کیا کرو۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں جو مزید تفصیلی گفتگو ہے اسی حدیث کے بارے میں، اور یہ کہ اس میں ہمارے لیے جو اہم ترین تعلیمات اور قیمتی ترین فوائد پوشیدہ ہیں، تو یہ تمام گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔